السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور علامہ الشاہ مفتی محمد تحسین رضا خان صاحب محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، نبیرہ استاد زمن، سند الاصفیاء رئیس الاتقیاء، صدر العلماء سید الفضلاء، مظہر مفتی اعظم ہند کا ذکر کریں گے۔ حضور تحسین میاں قبلہ کا آج ذکر ہوگا۔ بیان حضور صدر العلماء کے 14ویں عرس کے وقت ہوا تھا، مگر کسی وجہ سے، کسی اڑچن کی وجہ سے یہ لوڈ نہیں ہو پایا تھا۔ اس وقت لوڈ نہیں ہوا تھا، لہٰذا آج جمعہ کے دن میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو جگہ جگہ اس میں یہ آئے گا کہ آج عرس ہے، تو یہ اسی وقت کا یہ بیان لوڈ ہے آج۔ اور اس کے ساتھ دیر آئے درست آئے آپ نے سنا ہوگا۔ الحمدللہ پوری خانقاہ کا میں ویڈیو دے رہا ہوں، فوٹو بھی دوں گا، آپ بالکل ایسا لگے گا کہ ہم آپ اس وقت دیدار کرتے ہیں۔ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو جہاں رب کو یاد کرنا عبادت ہے، وہیں اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی اس کی عبادت میں شامل ہے، کیونکہ اس نے اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن شریف میں خود کیا ہے۔ تو یہ طرز اور یہ اس کا جگہ جگہ قرآن شریف میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بھی اس کے جو خاص بندے ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ولی اللہ کا ذکر کریں گے جن کا آج عرس پاک ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے صدر العلماء حضور مظہر مفتی اعظم ہند، ان کا نام نامی اسم گرامی علامہ مفتی تحسین رضا ہے، جن کا آج 14واں عرس پاک ہو رہا ہے۔ اور دوستو، اصل چیز جو ہے، جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی قربت کا مزہ آتا ہے، اور یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ان کی سنگت کا ہم میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے لوگوں کے بھی ساتھ ہم رہیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس سے دوستی کر رہے ہو اس کو دیکھ لو، کہ ہر بندہ اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھے گا جس کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دوستوں کو دیکھ لو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تذکرہ خوب کرتا ہے۔ تو دوستو، اور ایک انگلش کہاوت بھی ہے، یو آر دا پروڈکٹ آف 5 پیپل یو اسپینڈ مچ ٹائم ود، یعنی تم ان 5 لوگوں کا پروڈکٹ ہو جن کے ساتھ تم زیادہ وقت بتاتے ہو، یعنی انہی لوگوں کی طرح ہو۔ تو لہٰذا اگر کسی کو آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ اس کے دوست دیکھ لیجئے کہ اس کی اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں میں ہے، اس کی سنگت کیسے لوگوں میں ہے، اس کی کمیونٹی، اس کی بیٹھک کن لوگوں میں ہوتی ہے، تو آپ پتہ کر لیں گے یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے۔ اور صحبت کے لیے ضروری نہیں ہے بندہ موجود ہی ہو، صحبت سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اس کے باتوں کو فالو کیا جائے کہ یہ کن کی باتوں کو فالو کرتا ہے۔ تو آئیے، اصل چیز جو ہے وہ اصل ایمان وہ ہے عشق رسول، محبت نبی۔ قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا کہ تم اللہ اور رسول سے خوب زیادہ محبت کرو۔ حضور نے فرمایا جب تک کوئی بندہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کنہیں؟ رسول اللہ کو۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اصل چیز ہے محبت نبی۔ اب آئیے، حضور صدر العلماء جن کا آج عرس ہے ان کو کتنی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیے ہم نے قیامت سنا ہے، حشر سنا ہے کہ بڑا خطرناک دن ہوگا، مگر دیکھیے یہ خطرناک سب کے لیے نہیں ہے۔ جو نیک ہیں پرہیزگار ہیں ان کے لیے دن ایسا ہو جائے گا جیسے سنت فجر کی جو سنت پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اس سے بھی کم میں گزر جائے گا، اور جو بدکار ہیں جو گنہگار ہیں ان کے لیے 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، نظریہ دیکھیے آپ،
جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ وہاں حضور کا دیدار ہوگا، وہاں حضور کے درشن ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ارمان نکلتے ہیں دل کے، آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے یہ ارمان ہے کچھ بھی ہو جائے ایک بار حضور کا دیدار ہو جائے، بس زندگی کی سب کچھ وصول ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں ارمان نکلتے ہیں دل کے، آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ کون اس کو قیامت کہتا ہے؟ ایسی بھی قیامت ہوتی ہے؟ ارمان نکلتے ہیں دل کے، آقا کی زیارت ہوتی ہے، کون اس کو قیامت کہتا ہے؟ ایسی بھی قیامت ہوتی ہے۔ یہ تو عیدوں کی عید ہے، وہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ساقی کوثر کا نام پاک ہے ورد زباں، کون کہتا ہے کہ تحسین آج تشنا کام ہے؟ اور ان کی آرزو کیا، ایک مومن کی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں میری ہر آرزو کا ما حصل تحسین بس یہ ہے، ما حصل نچوڑ، میری ہر آرزو کا ما حصل تحسین بس یہ ہے، کسی صورت پہنچ جاؤں۔ کہاں پہنچ جاؤں؟ مدینہ شریف میں، کسی صورت پہنچ جاؤں میں دربار پیمبر میں، تو میری ہر آرزو کا ما حصل تحسین بس یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کرے مدح شہ والا کہاں انسان میں طاقت ہے، یعنی حضور کی کوئی انسان تعریف کر پائے یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، سمجھے؟ صاحب قراہ خود مداح رسول، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ پاک خود حضور کی تعریف فرما رہا ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے، پھر ہم تعریف کرتے کیوں ہیں؟ کہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت چاہتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا بار بار نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس سے اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں کرے مدح شہ والا کہاں انسان میں طاقت ہے، مگر ان کی ثنا خوانی تقاضائے محبت ہے۔ اور فرماتے ہیں نہا جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، نہا مطلب چھپی ہوئی، نہا جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے وہ دل مومن کا دل ہے۔ مومن کے دل میں حضور کی محبت ضرور ہوگی، وہ دل مومن کا دل ہے، چشمہ نور ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں فلک کے چاند تارو، فلک کے چاند تارے تم سے بہتر ہو نہیں سکتے۔ چاند تارے تو آپ نے دیکھے ہی ہیں، فلک کے چاند تارے تم سے بہتر ہو نہیں سکتے، کس سے؟ رہے طیبہ کے ذرو تم پہ آقا کی عنایت ہے۔ اے مدینہ شریف کے ذرو، یہ چاند تارے تم سے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ تم نے بار بار حضور کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ رہے طیبہ کے ذرے، فلک کے چاند تارے تم سے بہتر ہو نہیں سکتے، رہے طیبہ کے ذرے تم پہ آقا کی عنایت ہے۔ اور فرماتے ہیں مچل جائے گی رحمت دیکھ کر مجرم کو محشر میں، وہ مجرم جس کے لب پر نام سرکار رسالت ہے، تو نام۔ اور فرماتے ہیں عظمت فرقے شہ کونین کیا جانے کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی عظمت کیا کوئی جانے، حضور کے پیروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ عرش اعظم پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں روح انور کا تصور، زلف مشکین کا خیال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھیان میں رکھنا اور حضور کی زلفوں کا دھیان کرنا۔ تو زلفیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ کالی ہوتی ہیں۔ تو کتنا اچھا شعر فرمایا ہے کہ روح انور کا تصور، زلف مشکین کا خیال، کیسی پاکیزہ سحر ہے، سحر یہی صبح کا وقت، کیسی پاکیزہ سحر ہے اور کیا مبارک شام ہے۔ اور فرماتے ہیں امام الانبیاء تم ہو، رسول مجتبیٰ تم ہو، جو سب کے پیشوا ہیں آقا ان کے پیشوا تم ہو، حقیقت آپ کی سمجھے تو کیا سمجھے خرد والے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا عقل والا ہو آپ کی حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتا، حقیقت آپ کی سمجھے تو کیا سمجھے خرد والے۔ خدا والے یہ کہتے ہیں خدا جانے کہ کیا تم ہو، خدا والے یہ کہتے ہیں، خدا والے یہ کہتے ہیں خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ اور فرماتے ہیں خدا دیتا ہے تم تقسیم کرتے ہو زمانے کو، حضور نے فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میرے سارے کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ رب کائنات نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب کوئی مانگنے والا آئے تو تم اسے جھڑکو مت، دیو جتنا بھی مانگے دیتے رہو دیتے رہو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں خدا دیتا ہے تم تقسیم کرتے ہو زمانے کو، میان خالق و مخلوق محکم واسطہ تم ہو،
کہ اللہ و بندوں کے درمیان تم بہت مضبوط کیا ہو، واسطہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ دل تحسین سے غم کی گھٹائیں چھٹ گئیں، آقا سنا ہے جب سے اس نے شافع روز جزا تم ہو۔ یا رسول اللہ تم شفاعت کرو گے؟ تم تو امت میں اتنا زیادہ پیار کرتے ہو، پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مختار جہاں ہے وہ تحسین، جو مانگو ان سے ملتا ہے، تقسیم انہی کے در سے تو کونین کی نعمت ہوتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں زیارت روضہ سرکار کی ایک بار ہو جائے، زیارت روضہ سرکار کی ایک بار ہو جائے، فرماتے ہیں زیارت روضہ سرکار کی ایک بار ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ نظر بیکار ہو جائے۔ زیارت روضہ سرکار کی ایک بار ہو جائے، پھر چاہے اس کے بعد یہ نظر بیکار ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں نظر آئے جسے حسن شہ کونین میں خامی، کچھ لوگ حضور کے حسن میں خامی نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نظر آئے جسے حسن شہ کونین میں خامی، الہ العالمین ایسی نظر بیکار ہو جائے، الہ العالمین ایسی نظر بیکار ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں عطا فرمائیے آنکھوں کو میری ایسی بینائی، بینائی مطلب روشنی، عطا فرمائیے آنکھوں کو میری ایسی بینائی، نظر جس سمت اٹھے آپ کا دیدار ہو جائے، نظر جس سمت اٹھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں امام حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ حضور کے گھر والوں سے ضرور محبت کرے گا۔ فرماتے ہیں حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے۔ اور فرماتے ہیں کہ انہی کا عکس رخ جلوہ فگن ہے آج بھی تحسین، اور چمک ایسی کہاں سے آ گئی یہ چاند تاروں میں، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے، وہ چاند تارے چمک رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کتنی اچھی آرزو ہے، یہ ہم سب کی آرزو، اور میں سوچ رہا ہوں اب سے میں اس کو اپنی دعا میں شامل کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں لب پہ ہو درود اور ہو گنبد پہ نگاہیں، لب پہ ہو درود اور ہو گنبد پہ نگاہ ہے، حضور کے گنبد پہ، لب پہ ہو درود اور ہو گنبد پہ نگاہ ہے، ایسے میں بلاوا مجھے آ جائے عدم سے، لب پہ ہو درود اور ہو گنبد پہ نگاہ ہے، ایسے میں بلاوا مجھے آ جائے عدم سے، یا رب دل تحسین کی برائے تمنا، آ جائے بلاوا مجھے سرکار کرم سے۔ اور نبی کی یاد ہے کافی سہارا دونوں عالم میں، نبی کی یاد ہے کافی سہارا دونوں عالم میں، یہاں وجہ سکون دل وہاں بخشش کا ساما ہے، اور نبیوں میں کچھ ایسی شان ہے سرکار والا کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے، نبیوں میں کچھ ایسی شان ہے سرکار والا کی کہ اگلے انبیاء کو امتی ہونے کا ارماں ہے۔ انبیاء نے بھی یہ آرزو کی یا اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، حضور کی امت بنا دیتا۔ قربان جاؤ میرے دوستو اپنی اپنی قسمت پہ، سمجھے نہیں سمجھے کہ اگلے انبیاء کو امتی ہونے کا ارماں ہے۔ نبیوں میں کچھ ایسی شان ہے سرکار والا کی کہ اگلے انبیاء کو امتی ہونے کا ارماں ہے۔ اور فرماتے ہیں جس نے سمجھا انہیں اپنے جیسا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جیسے ہیں، فرماتے ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں جس نے سمجھا انہیں اپنے جیسا، اس نے ایمان کی دولت گوائی، اس نے ایمان اپنا کھو دیا۔ لن ترانی نصیب موسیٰ تھی۔ اب یہ معراج کا ذکر کر رہا ہے، معراج کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تھا یا اللہ تو مجھے اپنے دیدار کرا دے، رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ کہتے ہیں لن ترانی نصیب موسیٰ تھی، ان کو جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر عرض کیے ہوئے حضور کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، دیدار کرایا جاگتے ہوئے۔ لن ترانی نصیب موسیٰ تھی، ان کو جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ وہ سرے طور خود گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام طور پہ خود گئے، وہ سرے طور خود گئے، لیکن عرش پہ یہ بلائے جاتے ہیں، عرش پہ یہ بلائے جاتے ہیں۔ رب نے سب کچھ عطا کیا ان کو، رب نے سب کچھ عطا کیا ان کو، پانے والے انہی سے پاتے ہیں، پانے والے انہی سے پاتے ہیں۔ اور حق شناسی ہے فطرت مومن، حق شناسی ہے فطرت مومن کی، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ تو مومن کی شان ہے کہ ہم رسول اللہ کا کھاتے ہیں تو جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کی گانا، تو رزق جس کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے گیت گنگنا رہے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں علم غیب رسول کے منکر، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن
راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ سمجھے ہی نہیں سمجھے؟ جب اللہ اور رسول اللہ میں اتنی زیادہ شدید محبت ہے، رب کائنات اتنا چاہتا ہے، تو آپ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، تو پھر اپنوں سے راز نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا 14واں عرس پاک ہے۔ رب کائنات ہمیں سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت میں ہم سب کو مگن رکھے۔ امید ہے یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اور پھر اللہ والوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رب کے جو دوست ہیں ان کا ذکر سننے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ یہ حضور صدر العلماء کے 14ویں عرس کے وقت یہ بیان کیا گیا تھا، اس وقت اپلوڈ نہیں ہوا۔ اس وقت میں اس کو اب مجھے ٹائم ملا تو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، کسی وجہ سے یہ رہ گیا تھا۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آیا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں، اپنے تک نہ روکیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور بھی حضور صدر العلماء کے تعلق سے آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے قرآن شریف اردو بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم نماز کا طریقہ وغیرہ بہت ساری باتیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پہ سے نئے